الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین و حاضرین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ قاف جو 50 نمبر سورت ہے، یہ 26واں پارہ ہے۔ اس سورت کی پہلی رکوع 15 آیتیں ہو گئی۔ چونکہ مکی سورت ہے تو اس اعتبار سے اس میں مشرکین نو کو زیادہ دعوت دی گئی اور قبر اور محشر کے حالات، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم کی بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ساتھ نافرمانوں کے لیے وعید بھی ہوتی ہے۔ تو آج کے اس درس میں 16 نمبر آیت میں کہ رب فرماتے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا نفس انہیں کیا وسوسے دیتا ہے، کیونکہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ نفسانی وسوسوں میں بدعقیدگی، بدخلقی یعنی محلے میں، معاشرے میں فسادات، کسی کو پریشان کرنا، یہ اس کا نفس کہتا ہے، اس سے نفس بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہم چونکہ اپنے آپ کو تو ہم نے نہیں جانا نا، کہتے جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو جان لے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے کہ اپنے آپ کو جان لے کہ میرا کتنا بڑا دشمن ہے اور میری وجہ سے کتنے لوگ ناراض پریشان ہیں، کہ اس کو اس پر سوچنے کی اللہ توفیق دے۔ ہم میں سے کوئی بھی ہو کہ وہ سوچے کہ میرا نفس سب سے بڑا دشمن ہے، یہ مجھے کیا وسوسے دیتا ہے، بدعقیدگی کی، اللہ کے بارے میں، یہ سب عقیدے کے وہ عمل اخلاقی جتنے بھی ہیں، تو یہ ان کا نفس دیتا ہے جو ان کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اندر اگر اس طرح وسوسے ہم اعوذ باللہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ جو اس میں ہم نے غالباً سورہ مومنون میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ نفس اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رب فرماتا ہے یہ انسان تو اپنے نفس کے وسوسوں میں ہے، اس کا شکار ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم ان کے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی ہمارا علم و قدرت، کیونکہ رب مکان سے، قرب اور بعد، مسافت سے اس کی ذات پاک ہے، تو اس لیے ہمارا علم و قدرت اس کے شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، جس میں خون جاری ہو کر بدن کے ہر حصے میں پہنچتا ہے۔ پھر ہم انسان سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ خیال ہے کہ رب تعالیٰ مکانی قرب سے پاک ہے، کیونکہ وہ مکان و جگہ سے پاک ہے، یہاں علم و قدرت مراد ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ رب کا قرب ہی ہمارے لیے حجاب کا باعث ہے، جیسے جان زیادہ قریب ہے کہ لیکن نظر نہیں آتی، انسان کتنا قریب ہے لیکن دوسرا اس کو نظر نہیں آتا اپنا، اس کو ایک مسلمان دوسرے کا آئینہ ہے تو دوسرا کا دیکھے تو کہہ دے کہ دیکھ تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے کا آئینہ ہے۔ ان کو اپنا جسم بھی نظر نہیں آتا اور اپنے بولنے کا بھی اس کو انداز نہیں کہ میں کیا غلطی کرتا ہوں۔ میں اپنے معاشرے میں، اپنے فیملی میں جو رہتا ہوں، کتنے لوگوں کو میں ستاتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے، بس میرا نفس کہتا ہے الجاہل یرضی عن نفسی، یہ اپنے آپ سے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں یہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو اس لیے کہا الجاہل یرضی عن نفسی فکیف یکون صدیقا لغیرہ،
جاہل انسان اپنے آپ کا دشمن، کیونکہ کتنا برا کل ہے اپنے اوپر آئے گا، من اساء فعلیہ، تو دوسروں کا دوست کیسے بنے گا جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے زبان کی وجہ سے، سوچوں کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، تو دوسروں کا دوست بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو فرمایا ہم انسان کے شارک سے زیادہ قریب ہے، بڑے ہوشیار رہنا انسان کو، جہاں بھی آپ ہوں جب زبان کھولیں تو یہ نہ کہا یہاں کوئی نہیں ہے، ارے یہاں تیرا رب ہے، تو جہاں بھی ہے تیرا رب تیرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ تو کیا سوچتا ہے۔ اب ایک وقت فساد میں نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں اگر اللہ نے مجھے توفیق دی نا یوں کر دوں گا، اللہ مجھے قدرت ہے، میں ذرا کوئی کرسی پر بیٹھ جاؤں پھر دیکھوں گا لوگوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ تو اس کو فری میں گناہ مل گیا کہ اچھے ارادے کر لیتا کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں غریبوں کی مدد کروں گا، میں یہ کروں گا، فیملی والوں کے ساتھ یوں کروں گا، علماء سے اچھا سلوک کروں گا، یہ سوچے نا، وہ غلط سوچ رہا ہے۔ اللہ مجھے توفیق دیکھ لے، آپ تو میرا بس نہیں چلتا، ورنہ خدایا واق دا ٹورے مکی ٹورے لا تو رکھا فردا۔ ہاں اللہ تعالیٰ ایسوں کو، جتنے بھی ہمارے سامعین حاضرین جو غلط ارادے کرتے، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے ہم سے برا کیا ان سے بھی برا نہ کریں، جو ہم سورہ حامیم سجدہ میں آیت نمبر 34 میں پڑھ چکے ہیں، اور سورہ مومنون میں پڑھ چکے ہیں، اور سورہ رعد میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے بندے بروں کے ساتھ برا بلکہ ان سے بھی اچھا کرتے ہیں۔ یہ ہیں باکمال لوگ، کیا ہیں؟ باکمال لوگ۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ رب فرماتا ہے جب اس سے لیتے ہیں، یتلقّیٰ لیتے ہیں دو لینے والے فرشتے، ایک دائیں بیٹھا اور دوسرا بائیں، دائیں بائیں دو فرشتے، یعنی ہر عاقل بالغ انسان کے ساتھ دو فرشتے رہتے ہیں، یہ آزاد نہیں ہے، ہر وقت اس کی ویڈیو، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہم تو جب کیمروں کو دیکھتے تو پکے مسلمان بن جاتے کہ ادھر ادھر دیکھتے کیمرہ نہیں ہے، ارے اللہ تعالیٰ کے اس میں ہو، غافل انسان۔ ایک دائیں ایک بائیں، دایاں نیکی لکھتا ہے اور بایاں گناہ، یہ دونوں فرشتے حافظین فرشتوں کے علاوہ ہیں، یہ فرشتے انہی لوگوں پر مقرر ہیں جو شرعاً مکلف ہیں، یعنی عاقل و بالغ ہو۔ اب جو مکلف نہیں اس کے ساتھ فرشتے کیا کریں گے؟ وجاءت، رب فرماتا ہے سکرات الموت، اے انسان موت کے سکرات آ گئے۔ کتنا عجیب وقت ہوگا جب ملک الموت ہماری سانس لینے آئے گا، ہم اس وقت صرف یہی سوچیں گے، آپ کو اپنی سوچ کا پتہ ہے نا کہ اللہ تھوڑی زندگی دے دے تو میں لوگوں کی خدمت کروں، نیک لوگوں کے ساتھ بڑھ جاؤں، اپنے کردار کو چینج کر دوں۔ اللہ فرماتے نہیں، اب وقت گیا، تیرے پاس بڑے اختیار تھے، تیرے پاس اختیار تھے، اس کو غلط یوز کیا، اب پیپر چھینا گیا، اب ختم، وقت آ گیا موت کا۔ وجاءت سکرۃ الموت، نیکوکاروں کی بڑے اچھی حالت ہوتی، بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو پتہ A1 گریڈ ہے، زندگی میں کسی کو نہیں ستایا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، رسول اللہ کی سنتوں کو ضائع نہیں کیا، حق کے ساتھ، سکرۃ الموت بالحق، یعنی موت کی سختی قریب آ رہی ہے، تیار رہو۔ ہر انسان، کل نفس ذائقۃ الموت، الموت قدح کل نفس شاربها والموت باب کل نفس داخلها وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم صحت مند ہیں، ہم نے بہت رہنا ہے، کچھ رہنا نہیں ہے، ایک موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر ذی روح نے پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے ہر ذی روح نے یہاں داخل ہونا ہے۔ تو اے میرے دوست،
جب کسی کی چارپائی لے کر قبرستان جا رہے ہو تو یقین کر لینا کہ اس کے بعد میری باری ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ نعمتیں زائل ہو جائیں گی۔ فرعون نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، قارون نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے مقام عبرت ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ستایا، اب غیروں سے کیا شکوہ کریں، اپنوں نے ستایا، اپنوں نے، ہم اپنے ستاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنوں کی حفاظت کرنے کی توفیق، یہ تہیہ کر لو کہ انشاءاللہ میں دنیا میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کروں گا، لیکن میرے اختیارات سے، جو میرے نبی نے فرمایا، ارے مومن تو وہ ہے جن کے اختیارات سے میں حاصل بات کر رہا ہوں، دوسرے محفوظ رہیں اور دوسروں کو سکون ملے کہ ہاتھ اٹھے تو آپ کے لیے دعا اٹھے، یا اللہ میرے پڑوسی کے، یا اللہ میرے خاندان والوں کو، یا اللہ میرے فلاں کو، یا اللہ میرے فلاں کو۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ کی اولاد آپ سے سکون میں ہو، اگر آپ شوہر ہیں آپ کی گھر والی سکون میں ہو، اگر آپ داماد ہیں آپ کے سسرال والے سکون میں ہو، اگر آپ بھانجے ہیں تو آپ کے ماموں خاندان والے نانحال والے سکون میں ہو، اگر آپ بھتیجے ہیں تو آپ کے دادا حال اور چاچا حال تایا حال والے سکون میں ہو، اگر آپ پڑوسی ہیں تو آپ کے پڑوسی آپ سے سکون میں ہو، اگر آپ چھوٹے ہیں تو آپ کے بڑے والے بڑے آپ سے سکون میں ہو، اگر آپ بڑے ہیں تو آپ سے چھوٹے سکون میں ہو، سمجھ لو کہ یہ اپنے پاس رات کو سوتے وقت تھوڑا سا احتساب کر لے، کیلکولیٹر کے ذریعے دیکھ لینا کہ آج کتنے میں نے کیا کیا کردار ادا کیا۔ کہتے پہلے آپ کا حساب ہوگا، اس سے پہلے اپنا حساب لے لے، ایسے بنو کہ تمہیں کوئی دیکھ لے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ ایسے نوجوان میرے محلے میں رہتے ہیں کہ وہ مستقبل کے معمار ہیں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، میں نے معمار کو دیوار گراتے دیکھا، اب میرے دل میں کوئی حسرت تعمیر نہیں۔ اب نوجوان مسلمان جب فساد اور فحاشی عریانیاں برپا کرنے لگے تو یہی تو معمار ہیں، جب یہ دیوار گرا رہے ہیں تو کون اسلام کی دیوار کو کھڑا کریں گے؟ آگے رب نے فرمایا ذالک ما کنت منہ تحید، یہ موت وہ ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا، جس سے تو بھاگتا تھا۔ آج کہاں جائے گا؟ آج وقت ختم ہو گیا۔ ایک ڈاکو ایک فسادی ملک میں علاقے میں ڈاکے کرتا ہے، دوسروں کی عزت مال لوٹتا ہے، ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ پولیس کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تو پوری زندگی پولیس سے دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے تو ہمیشہ دور نہیں رہ سکتا نا۔ اور پھر ان بطش ربک لشدید، اے محبوب تیری رب کی گرفت بڑی بھی، پھر مجرموں کا جو حال ہوگا، اللہ اس وقت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، دیکھیں کلمات ماضی کے معنی مضارع ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب جو بات یقینی ہوتی ہے، انتہائی یقینی، اس کو ماضی کے کلمات سے، حالانکہ یہ معنی ہے اور پھونکا گیا سور میں، حالانکہ پھونکا تو نہیں گیا نا، تو یہ یقینی ہے، کہتے ہیں پھونکا جائے گا سور میں۔ دوسری بار تاکہ مردے اٹھیں، چونکہ واقع یقینی ہے، کہتے اس لیے ماضی سے تعبیر کیا، ورنہ یہ پھونکا جائے گا، وَيُنْفَخُ ہے اصل، وَيُنْفَخُ پھونکا جائے گا، لیکن یقینی ہے تو اس لیے کہا وَنُفِخَ پھونکا گیا۔ قرآن پاک میں خوشخبریاں کس طرح، قد افلح المؤمنون، مسلمان کامیاب ہو گئے، نمازی پکے نمازی، نمازی پکا نمازی وہ ہے جس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو جائے، یہ اس کا لبِ لباب میں نے بتا دیا۔ کیونکہ اگر کوئی غلط نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہوں میں بھی انوال ہے تو پھر جو نسخہ قرآن نے بنایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تو وہ تو کارآمد نہیں ہوا نا۔ ایک انسان کہتے ہیں گولی کھا تیرے دان کا درد سی ہوگا، اس نے کھا لیا درد سی نہیں ہوا، تو نسخہ کارآمد تو نہیں ہوا نا۔ نماز تو نے پڑھی، تو نمازی سچا نمازی بن گیا، صبح کی نماز بھی پڑھنے لگا، باجماعت پڑھنے لگا، دوسرے ذکر فکر کرنے لگا، یعنی اپنے آپ پر کنٹرول ہو گیا، تو سمجھ لو کہ نماز قبول ہے۔ ذالک یوم الوعید، جس دن سور پھونکا جائے گا،
یہ وعدہ عذاب کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جو تم سے کیا جاتا تھا کہ ایک دن آنے والے عذاب کا مسلمانوں کے لیے امن کا دن ہے اور خوشیوں کا دن ہے۔ رزلٹ آؤٹ ہوا، ایک محنتی اسٹوڈنٹ کے لیے آج خوشیوں کا دن ہے، کیونکہ اس نے محنت کی، پوری زندگی محنت کی، اور جو باغی رہا، والدین کو دھوکا رہا، آج رزلٹ آ گیا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر جان کو ایسے حاضر کیا جائے گا، وہ ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ ان کے ساتھ دو ہوں گے، ایک سائق چلانے والا، عرب لوگ ڈرائیور کو سائق بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ یا سائق، بسرعہ بسرعہ، اور کبھی کہتے ہیں یا سائق، بتی بتی، تیز چل رہا ہے تو بتی بتی کہتے ایسا چلو، اور سو تو کہتے سرعہ سرعہ، یا سائق، تو کہتے ہیں اس کو چلانے والا، اور ایک گواہ بھی ہوگا۔ چلانے والا بھی، اس میں بڑی تفسیریں ہیں کہ چلانے والا کون ہے، اس کا نفس ہے، فرشتہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ برے لوگ برے طریقے سے چلائے جائیں گے اور اچھے لوگ، گواہ کون ہے؟ فرشتے گواہ ہیں، ان کے اعضاء گواہ ہیں، گواہ بہت سارے ہوں گے۔ یہاں رب نے فرمایا ایک ہانکنے والا حاضر، اب کہاں بھاگو گے، بھاگنے کی تو جگہ ہی نہیں، اور ایک گواہ، اس نے یہ کیا، اعضاء گواہی دے رہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ، اے انسان تو غفلت میں تھا، فلمیں دیکھنے والا، تیرے مسجد میں درس قرآن ہوتا تھا، اور ہر جمعے کو اعلان ہوتا تھا ہے کوئی درس سننے والا، واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فی سبیل اللہ، جس ٹائم چاہو ہم درس بھیجیں گے۔ بولا تیرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن فلمیں تو بڑے شوق سے دیکھتا تھا، گانے تو بڑے شوق سے دیکھتا تھا، یہ آنکھیں میں نے اس لیے دی تھی کیا، یہ کان اس لیے دیے تھے کیا، تو غفلت میں تھا، تو اس قیامت کا منکر تھا۔ من ھذا، یہ جو ہے جو دیکھ رہے ہو نا منظر، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، تو ہم نے تجھ سے تمہارا جو غفلت کا پردہ تھا نا، ہم نے اٹھا لیا، آج تیری نگاہیں بڑی تیز ہیں، سب کچھ دنیا میں جو کیا وہ بھی تیرے سامنے دیکھ رہے کہ یہ میں نے کیا۔ انسان بھولتا نہیں ہے کہ یہ میں نے کیا، اور یہ جو تیرے ساتھ اب ہوگا نا، یہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ جنتی کو جنت نظر آ رہی ہے، جہنمی کو آ رہا ہے انجام، آ رہے کیا اپنا انجام۔ جب رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے نا، اسٹوڈنٹ کھڑے میں انتظار میں، لیکن ان کو پتہ پہلے سے ہوتا ہے رزلٹ میرا یوں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں دکھانے کا قابل تو نہیں ہوگا جو میں نے لکھا، نمازیں کیسے پڑھی، نماز تو یاد نہیں تھی، کلمہ کا صحیح مفہوم یاد نہیں تھا، اللہ کے بارے میں ہم نے کبھی کہ ہمارا رب کیسے رحیم کریم ہے کہ ذرا سناؤ، عالم کے پاس آتے کہ ہمارے رب کی صفات بیان کرو، اس کی رحیمی کریمی پر بیان کرو، ان کے اوامر ہمیں سناؤ، ان کے نواہیات ہمیں سناؤ، اس کلام میں ہمیں اللہ کیا کہتا ہے، تو کہتا ہے دنیا میں تو غفلت میں رہا، آج تیری نظریں بڑی تیز ہیں، سب کچھ دیکھ لیں گی، نابینا بھی بینا ہو گیا، وہاں کوئی اندھا سب کچھ دیکھے گا، لیکن اللہ کے رحمت سے نابینا ہوں گے۔ وہ جو ہے جو سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124 میں پڑھا تھا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اس کی زندگی کو پریشان کون کر دیں گے، کس سے؟ جو اللہ کے کلام سے منہ پھیرتا ہے، اور قیامت کے دن نابینا اٹھائیں گے، یہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، یا اللہ مجھے نابینا کیوں اٹھایا، میں تو دیکھ رہا تھا۔ بولو جو جس کو دیکھنا تھا وہ تو نے نہ دیکھا نا، اس لیے وہ واپس چھین لی۔ اور اسی طرح آج ہم تمہیں بھول گئے اپنی رحمتوں سے، یعنی جہنم میں ڈال دیا، سزاؤں میں مبتلا کر دیا۔ آج یوں ہو گیا جو بھولو والا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ نہیں ہے، بھول جانا نہیں ہے اللہ کی صفت۔
بھولتا نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ معاملہ ایسے ہوگا کہ اب عذاب میں مبتلا ہوگا. وقال قرینہ، ان کا ہم نشین فرشتہ جو ہر وقت ساتھ رہتا کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، اس نے یہ کیا، دیکھ سب کچھ یہ رزلٹ ہے. القیا، اللہ کی طرف سے حکم ہو تم دونوں اے فرشتوں ڈال دو اس کو جہنم میں. کل کفار عنید، ہر ناشکر، ہر کافر، ہر درم اور سرکش کو. اسے دو مسئلے معلوم ہیں. ایک یہ کہ جو فرشتے کفار کے نام اعمال لکھنے کے لیے مقرر ہیں وہیں انہیں جہنم میں ڈالیں گے. دوسرے کہ کفار کو جہنم میں پہنچایا نہیں جائے گا بلکہ اوپر سے پھینکا جائے گا. اللہ کی پناہ. گنہگار مومن اگر جہنم میں جائے گا بھی تو اس کو پھینکا نہیں جائے گا، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا جو کافر کے ساتھ سختی ہوگی. مجرموں کے الگ الگ کیفیات ہوتے ہیں. مناع، یہ بہت زیادہ منع کرنے والا تھا نیکیوں سے. للخیر، بہت زیادہ روکنے والا تھا. بعض لوگوں کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان کا کام ہے کوئی نیکی سے کچھ روک کے نا، کوئی خیرات کر رہا ہے، کوئی صدقہ کر رہا ہے، وہ چاہتا یہ کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ میں زیادہ جانتا ہوں. بس کہ یہ لوگ علماء جو تھے یہ نہیں جانتے تھے، تم محرومین کے لیے خیرات صدقات کرتے تھے، یہ غلط ہے. یہ کہاں سے آگا یہ لیکن ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سنیماؤں کے خلاف، بدکاریوں کے خلاف، شراب کے اڈوں کے خلاف وہ اس پر کبھی ممبر پر زور سے نہیں بولیں گے. ان کے سامنے بھی برائیاں ہو رہی ہیں نا، وہ خاموش. ایسے مولویوں کا کیا کہ معاشرہ ڈوب رہا ہے اور وہ اپنی تقریروں کا رٹا لگا کے لگا ہوا ہے. میں نے ایک جگہ تقریر دیکھی تو وہ مولوی بڑے جلال میں لگا ہوا ہے اور سامنے ایسے منظر تھا، میں اس کی وضاحت نہیں کرتا. ہم اہل سنت و جماعت سے ہم فتووں سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ جو خرافات ہو رہے ہیں کیوں. وہ کہتا اگر ان خرافاتوں کے خلاف بولوں گا تو میرے تو تنخواہ بند ہو جائے گی. بعض مولوی ایسے جگہ میں، اللہ ایسے جگہوں سے بچائے کہ وہ اگر حق بولے گا نا، بولا تمہارا لاسٹ ڈے، ہمیں دوسرا کوئی حرام خور مل جائے گا اس کو لے آ جائیں گے، تو جا. تو سب کو غیرت مند ہونا چاہیے کہ نہیں جو برائی ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف بولیں گے. اب عملی کاروائی تو نہیں کر سکتے، کم از کم بولے تو صحیح. تو یہ کہتا ہے اس پہ ہمارے مقتدی بھی خوش ہوں گے کہ ہم کسی کے پیچھے پڑ جائیں. بس یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے. اللہ بچائے ان سے. برائی کو پیچھے پڑو کہ یہ برائیاں نہ کریں. آپ ان چیزوں کے بارے میں، اب چونکہ وہ کہتے ہیں اس سے ہمیں نمبر زیادہ ملتے ہیں، اس میں تو گانے والا بھی لڑے گا، شرابی بھی لڑے گا، کبابی بھی لڑے گا، تو وہاں تو لڑائی. ہاں تو وہ ہے نہیں، ہم یہاں لوگوں کے سامنے بول دیتے بس ہمارے ووٹ بڑھ جائیں گے، بس بات ختم. للخیر، مناط للخیر، معتد تھا، حد سے بڑھنے والا تھا، مریب اور شک میں تھا. دین اسلام، آخرت، اللہ کے ذات صفات، پیارے نبی کی رسالت، شک میں تھا. نبی سے ہمسری کا دعویٰ کرتا تھا کہ یہ میرے جیسے ہے. اللہ اکبر. الذی جعل مع اللہ، دیکھیں کافروں کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ جس نے اللہ کے ساتھ ٹھہرایا، جعل بنایا، الہً آخر، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا، کہ یہ بھی مشکل کشا ہے لیکن یہ بت بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے لیکن فلاں ملک بھی ہمارا مشکل کشا ہے. ٹھیک ہے کسی کی بات دنیاوی اسباب کے تک ہے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ مدد تیرا رب ہی کرتا ہے نا. تو کسی کے ساتھ کیوں غیر شریک کردار پر جو ہے نا. ہمارے بہت ساری باتیں ایسے ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں اگر ہم یہ شرعی بات کریں نا تو ہمارا رزق بند ہو جائے گا. وہ کس ملک کا وہ تھا، فرانس کا، بولے اس کو نکالو،
بولے نہیں پورے دنیا میں پابندی. ارے اللہ کے رضا کے لیے ہم پر پابندیاں لگ جائے تو میرا رب وہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے. امریکہ کا کوئی وفادار چھوٹا سا ملک ہو, اس پر اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو پہنچ نہیں جائے گا امریکہ, بولا یہ میرا ساتھ ہے. تو ارے امریکہ تو انسان ہے نا, وہ اس کو وہ دے سکتا رب سب سے, وہ تو خالق اور مالک کن فیکون ذات ہے. اس کے رضا کے لیے ہم کسی بائیکاٹ کرتے ہیں, یا اللہ جو تیری نبی کے بارے میں ایسے کردار ادا کرتے ہیں ہم ان سے بائیکاٹ میں ہمیشہ زندگی بھر رہیں گے, بھلے ہم بھوک سے مر جائیں. اور اللہ تعالیٰ سب سے غیرت مند ہے. اگر ان بائیکاٹوں سے, وہ پابندیوں سے کوئی بھوک سے مرتا نا, اب پورے افغانستان والے مر جاتے. ہم سے اچھا کھا رہے نہیں کھا رہے. ملک پاکستان میں سب سے بنا ہوا ہے, پھر بھی دیوالیہ کا خطرہ ہے, اور وہاں کوئی دیوالیہ کا خطرہ نہیں ہے. یا تو ہم دور ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہو سکتے دیوالیہ ہو چکا ہو. لیکن نہیں, اللہ بڑا غیرت مند ہے. اللہ فرماتا ہے رزق میں دیتا ہوں. آج میرا بیٹا کہہ رہا تھا, بولا جو کشمیر ہمارے ساتھ ہے نا آزاد ہے, تو وہاں 50 روپے کی روٹی ہے, 150 روپے کلو آٹا ہے. اب بولا جو جس پہ لڑائی ہو رہی ہے اس پہ وہاں 50 روپے آٹا ہے. تو میں نے بولا کیا ایسے آزادی سے کیا فائدہ. ہاں, میں نے اللہ کی قدرتیں دیکھی ہے کہ جو ترقی کرتے وہ مشکلوں میں آ جاتا ہے. ہم یمن کے سرزمین پہ طلباء تھے, تو وہ ہر چیز بڑی سستی تھی نا. پاکستان کا 100 روپے, ان کے 500 روپے, یمن کے ہر چیز ہمیں سستی سستی. جیسے ہم نے بائی روڈ ہم گئے یمن کو, جیسے کراچ کے نا سعودی عرب گیا, وہاں تو پاکستان کا پیسہ یوں ہو گیا کہ بالکل وہاں 100 روپے پہ بہت کام ہو رہا تھا یمن والے. اور جب عرب میں گئے بھائی تو ایک کپ چائے بھی نہیں مل رہا. میں نے بولا ترقی کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے. ترقی کا معنی ہے کہ ہر چیز سستی ہو جائے. کھانے پینے کی چیزیں, یمن کا سرزمین بڑا غریب ہے, لیکن ہر چیز آسانی سے زندگی. اور جب وہاں گئے عرب میں, بولے یہ ترقی یافتہ ملک ہے, پھر وہاں بھائی مشکلات ہی مشکلات. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں. کیا ہے؟ اللہ کی قدرتیں ہیں. پاکستان میں ڈالر کی قیمت کیا ہے, اور افغانستان میں آپ بتاؤ کیا فائدہ ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. رب فرماتا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ غیر کو خدا بنا رکھا. اے فرشتوں تم دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. فی العذاب الشدید فالقیاہ, اس کافر کو, اس حد سے بڑھنے والے کو, یہ شک میں پڑنے والے کو, یہ بھلائی سے روکنے والے کو. کیونکہ بھلائی سے روکتا کون ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ منافق. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. برائی کی دعوت دیتے ہیں اور اچھائی سے. یہ تعریف منافق کی قرآن نے کی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 67 یا 66, یہ آیت ہے. 2 آیتیں منافقین کے بارے میں, اور پھر آگے جا کے 71 اور 72 2 آیتیں. ایک آیت میں مومنین کی تعریف اور ان کے انعامات, اور پھر ان کے ساتھ وعدہ جنت کا. قال قرین, اس کا ساتھی جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ہر وقت. قرین شیطان جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور مرتے وقت تک ان کے ساتھ رہتا, ہمیشہ انہیں برے مشورہ دیتا ہے. وہ کہے گا اے میرے رب, قرین ربنا, اے میرے رب, اے ہمارے رب, ما اطغیتو, میں نے اسے سرکس نہ بنایا, میں نے تو اس کو تھوڑی بتایا. وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ, مگر یہ خود بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. ان کے سر میں بڑا نشہ تھا. یہ کہتا تھا کہ میرے جیسا کون ہے, یعنی گمراہ یہ خود ہوا تھا. میں نے تو فقط گمراہی کا مشورہ دیا تھا. خیال ہے کہ نفس امارہ کو مشورہ دینے والا قرین شیطان ہے, اور دل کو مشورہ دینے والا, اچھے مشورے دینے والے, وہ فرشتہ ہیں ملہم. دونوں دل کے بیٹھے ہوتے ہیں. کون بھاری ہوتا ہے, ایک اچھے, اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں وہ بد نصیب,
ان کا فرشتہ وہ کہتے ہیں اب ویسے بھی نہیں ماننا، بس شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے، پھر اس کو بغیر غلط وسوسوں سے کچھ نہیں آتا۔ قال رب فرمائے گا لا تختصموا لدی، اب یہاں جھگڑو نہیں، اب یہاں میرے پاس جھگڑے نہ کرو۔ قیامت میں کفار کہیں گے کہ مولا ہم کو شیطان نے بہکا دیا، ہم تو بے قصور ہیں، شیطان اس سے براعت ظاہر کرے گا اور دونوں سے کہا جائے گا کہ اب خاموش ہو جاؤ، جہنم میں داخل ہو۔ معلوم ہے کہ کفار کو شیاطین سے جھگڑنے کی اجازت نہ ہوگی، مگر مسلمان ظالم و مظلوم جھگڑیں گے، مظلوم اپنا عوض مانگے گا۔ رب فرماتا ہے ان ربک تختصمون، سورہ زمر میں 31 نمبر آیت۔ مختلف مقامات، مختلف سوالات، وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا ہوں کہ اب تمہارے اوپر یہ آ گیا کہ انبیاء کرام اور ان کے کتابوں کے ذریعے تم تک تمام وعدے وعید پہنچا دیے تھے، چونکہ کفار صرف وعید کے مستحق ہیں اس لیے ہم وعید کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو خوشخبریاں بار بار سنائی گئی، جو ایسے ہوگا اس کا رزلٹ یہ، جو ایسا ہوگا اس کا یہ ہے۔ اب بات ختم ہو گئی، ما یبدل القول لدی، یہاں میرے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو فیصلہ ہو چکے وہی ہوگا۔ سے معلوم ہوا کہ دعا اور نیک کام سے اللہ کی نزدیک تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ وہ تبدیلی ہمارے علم کے لحاظ سے پہلے سے طے پائی ہوتی ہے۔ دعا اور نیک عمل خود تقدیر میں داخل ہیں، لہذا اس میں اور اس حدیث میں کوئی فرق نہیں کہ قضا کو بدل دیتی، وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے پتہ تھا ہوگا ایسے، لیکن چونکہ اس کا کردار اچھا ہوگا، اس کا سبب کسی کی دعا ہے۔ اولاد تو اس کی نصیب میں تھی، لیکن میں نے تو لکھی تھی، لیکن سبب کسی کی دعا کہ وہ ایسا نیک انسان کہ میں نے ان سے وعدہ کیا تیرے زبان سے جو نکلے گا قبول ہوگا، تو اس کو اس ذریعے سے دیا، دینے والا وہ۔ اسباب مختلف، تو میرے ہاں یہاں بات بدلتی نہیں، وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ امریکہ تو ظلم کرے گا، دوسرا کرے گا، ملک چھینے گا، جو ہے معدنیات چھینے گا، اپنے آپ کو، انسان تو حریص ہے نا، اللہ تعالیٰ تو ان خزانوں کا مالک ہے جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر چیز کے رب فرماتے قرآن میں، ہر چیز کے اللہ کے پاس خزانے ہیں، اتنے خزانے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری دنیا جمع ہو جائے، پوری دنیا جو گزرے جو آنے والے جن و انسان، اور جو کچھ مانگنے مانگ لے، اللہ ہر ایک فرد کو اس کا منہ مانگا عطا کر دے، پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی، جیسے تم سوئی کو دریا میں کے پانی میں ڈبو لو اور اس کے ساتھ جو پانی آتا ہے نا، اس نے کیا کمی کی اس دنیا کے سمندروں میں؟ بولا میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو ہمیں کسی کے سامنے کیا دامان پھیلانے کے، تو دے، ہم اللہ کے خزانوں سے کیوں نہ مانگے؟ ہاں، ہم اللہ کی بندگی کیوں نہ کرے کہ دوسروں کے سامنے اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑے؟ آج بہت سارے طریقے، ہماری مجبوریاں ہو گئی کہ فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، اس کلام پر عمل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے، 1000 بار ناراض ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے سب مخلوق۔ اب دیکھیں ہم لوگوں کو راضی کریں گے نا، وہ راضی تو ہوں گے بھی نہیں، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کو راضی کریں گے لوگ خود بخود پیچھے آئیں گے، خود بخود۔ جو قابل ہیں تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیاوی نہیں دیتے۔ پھر دیکھیں وہ کیسے آگے بڑھتا ہے، تو یہاں پہ اینڈ ہو گیا، آج 29 آیت سورہ قاف کی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وما انا، رب کہتے ہیں میں نہیں ہوں بظلام للعبید، بندوں پر ظلم کرنے والا۔ کافروں کے ساتھ عدل ہوگا اور مسلمانوں کے ساتھ احسان ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، ورنہ ہم بھی اس قابل نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ کریم اللہ، کثیر تعداد سے مسلمان یہاں آئے ہوئے ہیں، یا اللہ خاص کر میری یہ دور دراز سے میرے یہ بھائی آتے ہیں،
یا اللہ ان کے جتنے مشکل ہیں انہیں آسان فرما دے، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کے بیماروں کو، سامعین میں جتنے بیمار ہیں یا اللہ تعالیٰ تیرا یہ کلام سنتے ہیں ان کے بیماروں کو یا اللہ گھر کے کھانے پینے سے شفا عطا فرما۔ ہمارا عقیدہ ہے یا اللہ تعالیٰ تو شفا دینے والا ہے، یا اللہ میں اسپتالوں کی بھاگ دوڑ سے بچا، پیارے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے بچا، یا اللہ تعالیٰ نفس و شیطان کی مکاری سے بچا، یا اللہ ہم تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ انہی کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔